ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ ایلیگیشن کیوں لگ رہا ہے حکومت کے اوپر کہ وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر انتشار پھیلانا چاہ رہی تھی، حالانکہ حکومت نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ ایک طرف ایک اور جماعت نے دھرنا دیا ہوا ہے، دوسری طرف ایک کرکٹ ٹیم اسلام آباد میں موجود ہے، ان کے میچز چل رہے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ یہ چیز پہلے کنوے کیوں نہیں ہوئی، آخری لمحے کے اوپر کیوں یہ کینسل کرنے کی بات کی گئی؟ کیا پہلے اس حوالے سے جماعت کو اعتماد میں لے لیتے؟ جی بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں بلانے کے لیے۔ یہ بات کل سے ان کو پتہ چل گئی ہوئی ہے، یہ بات ہو چکی ہے، کل سے یہ بات ان کو بتائی گئی کہ بنگلہ دیشی ٹیم بھی آئی ہوئی ہے۔ دوسرا، آج ایک بہت سینسیٹیو کیس کے اوپر ہیئرنگ بھی تھی، اور 2-3 دن پہلے کچھ اس طرح کی چیز ہوئی بھی مذہبی جماعتوں کی طرف سے، تو ان کو پہلے سے کنوے کر دیا گیا تھا۔ بات صرف یہ ہے کہ ان کی جماعت جو ہے وہ انتشار کا کیونکہ اس وقت شکار ہو چکی ہے، ان کو خود نہیں پتا کہ ان کا لیڈر کون ہے۔ کئی گروپس میں یہ بٹے ہوئے، آپ نے دیکھا کہ ایک گروپ کوئی اور بات کر رہے، دوسرا گروپ کوئی اور بات کر رہے، تیسرا گروپ کوئی اور بات کر رہے، اور وہ جو اب آئے یہاں پہ لوگ، حالانکہ وہ چیف منسٹر کے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے ایک اور اپنا ڈرامہ رچایا ہوا ہے، سر پہ کفن باندھا ہوا ہے، اور اس قسم کی انتشار پھیلانے والی گفتگو کر رہے ہیں جو کہ ان کو زیب نہیں دیتی ہے چیف منسٹر آف پروونس کو۔ اس کے بعد تھوڑے دن پہلے ہم نے 2-3 دن پہلے سنا تھا کہ جو سابقہ چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن اور ان کی جو وائف ہے، ان کے درمیان بھی ہوئی۔ آج بھی ان کی بہن نے کہا کہ یہ سواتی صاحب کس طرح پہنچے، کیوں پہنچے، نہیں کیا ڈاکٹر ہوا، صاحبہ، یہ تو خبریں بالکل ہمیں پہلے سے کمپلیٹ معلوم کنفیوژن۔ ہیں، نہیں آپ کی بات درست ہے، لیکن یہ خبریں ان پہ تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ میرا سوال آپ سے رسپیکٹفلی یہ تھا کہ حکومت کے اوپر ایلیگیشن کیوں لگا رہی تھی پی ٹی آئی؟ مطلب جس طرح 8 ستمبر کو سیکیورٹی بھی فراہم کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ چیزیں اگر پہلے کیوں نہیں کنوے کی گئیں، کیا اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا؟ یہ میری عرض صرف یہ تھی کہ پہلے کیوں آپ یہ انفارم کیوں نہیں کیا میں گیا نے یا آپ کو بات کیوں نہیں کی گئی؟ جی بتایا کہ پہلے ان کو بتایا گیا تھا، کل آپ سن رہے تھے نا، ان کی طرف سے جو آ رہا تھا کہ جو مرضی ہو جائے ہم جلسہ ضرور کریں گے، ان کے کافی لیڈرز کی طرف سے یہ چیز آئی، حالانکہ انتظامیہ نے کل انفارم کر دیا تھا کہ این او سی واپس لے لی گئی ہے، بنگلہ دیش کی جی ٹیم جی کا میں ذکر سے کیا گیا کرتی ہوں اور جی ان کو یہ بتایا گیا، اور انہوں نے آگے سے ان کا ریاکشن یہ تھا کہ جو بھی ہو جائے ہم جلسہ ضرور کریں گے۔ اس میں یہ نہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں محبت کی کوئی بات نہیں، کیونکہ بہت پرامن تھا ہر جگہ پہ، یہ صرف ان کے چند لیڈرز ہیں جو بیان بازی کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا اب یہ فرمائیے گا کہ پنجاب میں حکومت نے 3 روز کے لیے دفعہ 144 لگا دی ہے، اب یہ صرف موجودہ صورتحال کو رکھتے ہوئے کیا گیا ہے یا 8 ستمبر کو جب جلسہ ہوگا تب ایک مرتبہ پھر دفعہ 144 لگا دی جائے گی؟ کیونکہ جلسے جلوسوں پر تو کسی قسم کی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ چلیں یہ اچھی بات ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے اس ڈیسیجن کو ایکسیپٹ کیا جو اسٹیٹ کا ڈیسیجن تھا، اگر وہ 8 ستمبر کو جلسہ کرتے ہیں تو کیا اس وقت بھی ایسی ہی صورت ہوگی؟ پھر تو جلسہ کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیں، ایک تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ورکرز تک بات نہ پہنچنا تو چلے سمجھ آتا ہے، شاید وہ کوئی دور سے آ رہے یا کچھ، لیکن اپنے allies ان کی تو رسپیکٹ کم از کم اتنی یہ کرتے، وہ کون سا کوئی اتنی دور بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کم از کم یہ بتا تو دیتے۔ یہ اس لیے نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ خود اتنے کنفیوزڈ ہے، ان کو یہ اب جماعت ایک بالکل گروپ بندی کے میں ہو چکی ہے، ہر گروپ اپنا فیصلہ کرتا ہے۔ عمر ایوب صاحب کا آج ایک لیٹر سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے جس پہ انہوں نے کہا ہوا ہے، لیکن ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں، آدھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ادھر جا رہے ہیں، آدھے لوگ ادھر جا رہے ہیں، ایک کنفیوژن کا یہ شکار۔ یہاں پہ جہاں تک پابندی کی بات آپ کر رہے ہیں، یا انہوں نے بات کی کہ ہمارے لیے اور قانون اور دوسروں کے لیے اور قانون، دیکھیے جو 9 مئی کو واقعہ ہوا اور اس سے پہلے بھی اگر ماضی میں آپ جاتے رہیں 2014 سے لے کے ان کے دھرنے، ہمیشہ انہوں نے ملک میں بدامنی، انتشار پھیلانے کی کوشش کی، ہمیشہ کیوس پھیلانے کی کوشش کی، ان کی یہی سیاست ہے۔ اور ان کی جو سابقہ چیئرمین تھی ان کی بھی یہی سیاست ہے، وہ چاہتی ہیں کہ وہ اقتدار بھی چلے جائیں، چاہے ان کو شہریوں کے حقوق کا ان کو کوئی نہیں ہوتا، جس طریقے سے وہ قتل کراتے، انہوں نے پہلے بھی پی ٹی وی پہ حملہ کیا، سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، اور آخر میں انہوں نے 9 مئی کیا۔ تو جو 9 مئی میں انہوں نے اپنی ہی فوجی تنصیبات پہ حملے کر دیے، انہوں نے چھاؤنیوں پہ حملے کر دیے، ایک سوچی سمجھی منظم ان کی وہ مہم۔ اب اگر یہ آ کے کہیں کہ وہ سارا ماضی الگ ہو جائے اور ہمیں بالکل ایک دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی بہت بڑی بڑی چیزیں ہوئی ہیں، پیپلز پارٹی کے
جو لیڈر تھے ان کو پھانسی لگ گئی. ہمارے جو لیڈر تھے انہوں نے کتنی جیلیں کاٹی, لیکن آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا جو انہوں نے کیا. اور ان کے بہت جو جیلیں کاٹی ہیں چیئرمین سعودی عرب میں بیٹھ کے. مانا, انہوں نے اعتراف جرم کیا کہ میں نے کہا تھا اگر مجھے گرفتار کر لو تو جا کے جی ایچ کیو کے سامنے چلے جاؤ. انہوں نے کہا پرامن احتجاج, لیکن ہم سب نے دیکھا نا کہ پرامن احتجاج نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے ورکر ان کی بات یا تو مانتے نہیں ہیں یا یہ ان کی ذہن سازی اس طریقے سے کر دیتے ہیں بالکل ٹھیک.